اب میں حضرت کو خطابت کے لیے دعوت دوں. تھوڑا سا تعارف جتنا میرے علم میں ہے کہ حضور قبلہ علامہ مولانا عمر حیات صاحب کہ جو حدث فلم میں جامع موسم میں امامت کرتے ہیں، اور حضرت کی یقینی طور پر اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی خدمات ہیں آپ کی، کہ صفا فاؤنڈیشن کی یہ بانی ہیں. اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کی کئی کتابیں ایسی ہے کہ جو عربی میں ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ عربی ہم نہیں جانتے، اردو میں ہے تو انگلش والے سوچتے ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ان کا ٹرانسلیشن حضرت فرماتے ہیں، اور وہ کتابیں اہل سنت والجماعت کے لیے یقینی طور پر یہ بڑی خدمت کا کام کر رہے ہیں. تو حضور قبلہ اب مائی پہ تشریف لائیں، اس سے پہلے آئیے ہم حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت قبلہ عمر حیات صاحب. عشاء کی جماعت انشاءاللہ تعالی 7 بجے ہوگی، کیونکہ حضرت کو کم سے کم 1 گھنٹہ میرے حساب سے بولنا ہی چاہیے، کیونکہ ہم بڑے منتظر تھے حضرت کے خطاب کے. تو بہرحال آج کی نماز عشاء انشاءاللہ تعالی 7 بجے ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم الغوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلی وحزبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج جامعہ مسجد عثمانیہ میں ہم اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں، جس کی نسبت امام اہل محبت، امام اہل سنت، قاسم عشق و محبت الشاہ احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات سے ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مجلس مبارکہ کے اہتمام میں اور اس کے انعقاد میں حصہ لینے والے ان تمام اہل اسلام کو، اور بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ کو، جنہوں نے آج کی اس بزم محبت کو سجایا ہے. اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے.
مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات بھی، جنہیں اللہ رب العزت نے اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کی سعادت عطا کی ہے۔ غالباً گزشتہ سال پہلے بھی ایک مرتبہ اس مسجد عثمانیہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو مجالس جن میں اللہ کے پاک باز بندوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے، یہ مجالس در حقیقت ہمارے بزرگوں نے اس لیے شروع کروائی تھیں کہ ان کے ذریعے ایک بندہ خدا کا تعلق بندگی کا اللہ کی ذات سے مضبوط کیا جائے، اور محبت و اطاعت کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط کیا جائے۔ یہ مجالس رسم نہیں ہیں، ان میں انسان جب بھی حاضر ہو شعوری سطح پر حاضر ہو اور ادب کا پیکر بن کے اللہ کے پاک باز بندوں کا ذکر سنے۔ تدریب الراوی فی مسائل امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا، جسے تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اور تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے بھی اس کو کوٹ کیا، کہ امام احمد بن حنبل بیمار تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائی ہوئی تھی، طبیعت کافی ناساز تھی۔ ان کی مجلس کے اندر بہت سے اہل علم اور اہل معرفت تشریف فرما تھے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سامنے ذکر چھیڑ دیا حضرت شیخ ابراہیم بن طہمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو غالباً 164 ہجری کے بزرگ ہیں، علم کے بھی امام تھے، محبت کے بھی امام تھے، تقوی و طہارت کے بھی امام تھے۔ امام احمد بن حنبل ٹیک لگا کر آرام سے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی نام سنا شیخ ابراہیم بن طہمان رحمت اللہ علیہ کا، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بیماری کے عالم میں بستر پہ لیٹے ہیں اور نام سنتے ہی اٹھ گئے اور ادب کا پیکر بن کر بیٹھ گئے۔ لوگ موجود تھے، کہا حضور آپ بیمار ہیں، لیٹے رہیے، ٹیک لگا کے رکھیے، اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جواب دیا جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا، فرمایا لوگوں جب اللہ کے کسی ولی کامل اور پاک باز بندے کا ذکر ہو تو اس وقت بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ادب کا پیکر بن کے اللہ کے اس بندے کی بات کو سنے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ جو اللہ کے ولیوں کا ذکر اتنے ادب سے سننے والے ہیں، وہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کتنے ادب سے سنتے ہوں گے، ان کی کیفیات کیا ہوں۔ حضرات، شعوری سطح پر انسان آئے۔ آج یہ ہماری بدقسمتی ہے، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس مجلس مبارکہ کے اندر کہ آپ حضرات بڑے ذوق شوق کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی نعت کی صورت میں بڑی محبت بھرے انداز میں بیٹھ کر آپ نے سماعت کیا، وگرنہ آج ہماری مجالس کا رنگ ہی بدل گیا۔ عجب ہو ہا شروع ہو گئی ہے، آج تو رسمیں بنتی چلی جا رہی ہیں ہماری مجالس، جو تعلیم و تربیت کا ذریعہ تھی۔ ان مجالس کے ذریعے علم تقسیم ہوتا تھا، تقوی و طہارت تقسیم ہوتی تھی، آنے والوں کے دلوں کو رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا مرکز بنایا جاتا تھا، کردار بدلتے تھے، اخلاق بدلتے تھے، صورتیں بدلتی تھیں، ان مجالس کے ذریعے سیرتیں تبدیل ہوتی تھیں۔ آپ خوش قسمت ہیں جنہیں ایسی مجالس میسر ہیں، اور آج یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم دنیا عشق و محبت کے ایک عظیم امام کی آج گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ میں نے جو حصہ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ
من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس پر اپنا راستہ کھول دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے اسے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں اولیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ ایک اولیاء کی قسم وہ ہے کہ وہ مرید ہوتے ہیں، انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، مجاہدے کی بھٹی سے اپنے آپ کو گزار کر کندن بنانا پڑتا ہے، اور جب وہ خلوص کے ساتھ محنت کرتے رہتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنی معرفت کے دروازے ان پہ کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا ایک اولیاء اللہ کی قسم کچھ ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں روز ازل سے اس نے اپنی محبت اور اپنے پیار اور اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ ایک محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کے دو فضل و کرم کی صورتیں اس آیہ مبارکہ کے اندر اس نے بیان فرمائی۔ فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں چن لیتا ہوں، چوزن پرسن، چوزن لوگ ہیں وہ جنہیں میں نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور حضرات ان چنے ہوئے لوگوں میں جب بر صغیر پاک و ہند اور عالم اسلام میں ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخصیت کا نام جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے، سر فہرست چمکتا اور دمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرات ہم نے آج بدقسمتی ہے کہ اہل سنت کو اس عظیم شخصیت کو جس قدر دنیا کے اندر متعارف کروانا چاہیے تھا وہ آج ہم نہ کروا سکے، اس شخصیت پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ بالخصوص دنیا عرب کے اندر جس قدر ڈیوٹی اہل سنت کی بنتی تھی اپنے امام کو متعارف کروانے کی وہ ہم نہیں کروا سکے۔ دوسرے لوگوں نے اپنے ذرے چھوٹے چھوٹے اٹھا کر آفتاب بنا کر ان کے سامنے پیش کیے، اور جن کے پاس علم کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، عشق رسول کا ایمان تھا، آج بدقسمتی سے وہ لوگ اپنی اس عظیم امام کی شخصیت کو ان تک اور ان کی تعلیمات کو اور ان کے علمی کام کو ان تک نہ پہنچا سکے۔ آج بہت سا کام ہو رہا ہے۔ جس دور کے اندر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کام شروع کیا ہے، آپ اس وقت کے جو اہل عرب اور بالخصوص مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو علماء تھے، جید، اکابر، اجلہ، بڑے بڑے مفتیان کرام، کبھی آپ ان کے تاثرات پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ نے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا علمی مقام عطا کیا تھا۔ میں ان میں سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حرمین شریفین کے اکابر، اجلہ، بڑے بڑے فقہا، اپنے ٹائم کے اور اپنے وقت کے محدثین، اللہ اکبر، جب پہلی مرتبہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی کے ساتھ چھوٹی عمر کے اندر تشریف لے کر گئے، مکہ مکرمہ کے اندر حرم کعبہ میں موجود تھے، اللہ اکبر، نماز مغرب آپ نے وہاں ادا فرمائی، 1878 کی بات ہے، نماز مغرب میں حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے موجود ہیں، اور اس وقت شوافے کے سب سے بڑے عالم دین حرم کعبہ میں مفتی وہ موجود تھے، حضرت شیخ حسین بن سہل المکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ نماز مغرب ادا کی، آپ نے نماز ادا فرمائی، اعلی حضرت تشریف فرما تھے صف میں اپنے والد گرامی کے ساتھ، جیسے ہی رخ پھیر کر دیکھا اس طرف صف کی جانب تو اس نوجوان، اس بچے پہ نظر پڑی، مفتی مکہ کی۔ آپ فوراً اٹھ کے آئے، بغیر کسی تعارف کے ہاتھ پکڑا اور فرمایا خدا کی قسم
اس بچے کے چہرے میں مجھے خدا کا نور نظر آ رہا ہے، اس بچے کی پیشانی میں اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، بغیر کسی تعارف کے۔ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کس کے ساتھ آیا ہے، صف میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بچپن کا عالم ہے۔ اور حرمین شریفین کے شوافے کے سب سے بڑے یہ مفتی ہیں، سلام پھیرا، بیٹھے بغیر کسی تعارف کے، بچے کو دیکھا اور دیکھ کے فرماتے مجھے اس پیشانی میں اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا محمد یوسف افغانی المکی، حرمین شریفین کے اکابر علماء کے اندر جن کا نام ٹاپ آف دی لسٹ نظر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، فرمایا یہ ایسی شخصیت ہے جس کے وجود پہ زمانہ ناز کرتا ہے، جس کے وجود پہ زمانے کو ناز ہے۔ کبھی آپ الدولۃ المکیہ جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی علم غیب پر جو کتاب ہے، جو چند گھنٹوں میں بیٹھ کر حرم شریف میں اعلی حضرت نے لکھی، بیماری کے عالم میں لکھی ہے، اس پر پھر علماء نے جو تقاریض لکھی ہیں، کبھی آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں، کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب ولی ہی ولی کے مرتبے کو پہچانتا ہے، عارف دی گل عارف جانے کی جانے یار گلوئی ہو، کسی عارف کا کامل کا مرتبہ وہی بیان کر سکتا ہے جو اس مقام پر فائز ہو، جو پہچانتا ہو۔ کوئی خود عارف ہو تو وہ بتائے گا کہ اس شخصیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آپ کبھی مکہ مکرمہ کے ان علماء کی، اللہ کو تقریباً 77 علماء نے تصدیقات کی اعلی حضرت کی اس کتاب پر، 77 علماء نے اعلی حضرت کی الدولۃ المکیہ پر تصدیقات فرمائی، چھپ گئی۔ مولانا شیخ عبد الحادی القادری دامت برکاتہم العالیہ ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کر دی، بڑی خوبصورت چھپی ہے، انگلش میں اور عربی اکٹھی مل جاتی ہے انٹرنیٹ سے، کبھی پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کے مفتی مکہ احناف کے حضرت شیخ صالح کمال رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے دور کے احناف کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم حرم شریف کے اندر، جن کا درس بیت اللہ کے سامنے ہوا کرتا تھا، لمبی عمر تھی، بڑھاپا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی جب یہ الدولۃ المکیہ کا انہیں پتہ لگا کہ آپ نے علم غیب پر کتاب لکھی ہے اور وہابیہ کا رد کیا ہے، 80-90 سال کے عمر کے یہ عالم دین ہے بزرگ، پیغام بھیجا امام احمد رضا کو، میرا دل چاہتا ہے میں تیرے پاس آ کر اس رسالے کو اپنے کانوں سے پورا سنوں جس کو تو نے میرے آقا کے علم غیب پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس جیسے ہی پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ بزرگ ہیں ہمارے، نہیں تشریف لا سکتے، میں خود جا کر انہیں اپنے ہاتھوں سے جو لکھا ہے وہ پڑھ کر خود سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت تشریف لائے اور آ کر وہ پورا رسالہ جو لکھا تھا عربی زبان کے اندر ان کو بیٹھ کر وہ پورا سنایا، اور وہ لیٹے ہوئے بیماری کے عالم میں وہ سنتے رہے۔ اور جب وہ رسالہ ختم ہوا اور وہاں سے اعلیٰ حضرت رخصت ہونے لگے ان کو، آپ نے ادباً ان کے پہلو کو برکت کے لیے ہاتھ لگایا، انہیں ہاتھ لگایا، تو اس کے جواب میں مفتی احناف، اس وقت کے سب سے بڑے حنفیوں کے امام اور مفتی نے کہا کہ احمد رضا میرا دل چاہتا ہے میں تیرے قدموں کو بھی بوسہ دوں، تیری جوتیوں کو بھی بوسہ دوں، تیرے قدموں کو بھی چوموں، تیرے نالین کو بھی چوموں۔ رب نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے، آج تو نے یہ جو رسول اللہ کے علم غیب پر کام کیا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی ہے تیری گفتگو سن کر۔ اللہ اکبر۔ حضرات وہ لفظ ان کے پڑھنے اور سننے والے ہیں، کبھی بندہ پڑھے تو وہ اپنے تاثر فرمائے، فضائل کے دریا امام احمد رضا، فضائل کے دریا، علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام احمد رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا محقق، زمانے کی برکت، زمانے کی برکت امام احمد رضا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، یہ تاریخ ساز الفاظ ان کے۔ آپ اس دور کے حرمین کے بڑے بڑے اکابر علماء کو پڑھیے، دیکھیے، وہ اہل علم تھے، انہیں پتا تھا اس شخصیت کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔
کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، وہ فرمایا کرتے تھے علامہ زمان اگر کسی نے دیکھنا ہو تو امام محمد رضا کو دیکھے. اس وقت کا کوئی سب سے بڑا عالم دین اگر کوئی دیکھنا چاہے دور حاضر میں امام محمد رضا کو دیکھے. یہ مکہ مکرمہ کے علماء گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے سردار، میری جائے پناہ امام محمد رضا، لفظ دیکھیں کیسے خوبصورت ہیں ان کے. اللہ اکبر. پھر حضرت شیخ محمد یاسین احمد مدنی وہ فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے متعلق، ہوا امام المحدثین، وہ محدثین کا بھی امام ہے، محدثین کا بھی امام ہے. اور مدینہ منورہ کے ایک اور بہت بڑے عالم دین گزرے مولانا محمد کریم اللہ مدنی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں مجھے سال ہا سال گزر گئے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے، خدا کی قسم میں نے اس شہر نبی میں بڑے بڑے اہل علم کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے مالداروں اور حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. لیکن جس وقت احمد رضا مدینے میں آتا ہے تو یہاں کے اہل علم ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. کہا بڑے بڑے آتے ہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں تکتا، لیکن جب احمد رضا آتا ہے تو اس کی مجلس میں بیٹھنا، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، اس کی گفتگو کو سننا اپنی سعادت اہل علم سمجھتے ہیں. حضرات بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اہل معرفت، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ اور پھر اس وقت گورنر مکہ تھے سید علی پاشا. وہابیوں نے شکایت کی جا کر، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب علم غیب پر یہ وہاں کتاب لکھی. ترکوں کے کنٹرول میں تھا اس وقت حرم شریف، گورنر تھے ان کے، پھر حجاز کے گورنر الگ تھے، یہ گورنر مکہ مکرمہ تھے سید علی پاشا. اس میں لوگوں نے کہا تو جو مفتی احناف تھے شیخ سہل کمال مکی رحمت اللہ علیہ، انہیں طلب کیا گیا. گورنر نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا ہمارے خلاف گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کتاب مجھے بھی لا کر دکھائی جائے جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے لکھی ہے. مفتی احناف حضرت شیخ صالح کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا دربار تھا، بڑا دربار تھا، علماء بھی تھے، حکومت کے سرکردہ لوگ بھی تھے. مفتی احناف پڑھ کر شروع سے لے کر اول سے آخر تک اعلیٰ حضرت کی الدولۃ المکیہ بڑے دربار میں اونچی آواز سے سنا رہے تھے. گورنر مکہ اش اش کر رہا تھا. حضرات یہ تھوڑا سا پس منظر آپ حضرات کی خدمت میں ساتھ عرض کرنا تھا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو علمی مقام عطا کیا تھا، جو علم کی دنیا میں شان عطا کی تھی، اس کی گواہیاں عجم کے علماء نے بھی دی ہیں، عرب کے علماء نے بھی دی ہیں، حرمین شریفین کے علماء نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا مقام اور کیا شان عطا فرمائی. گزشتہ سال جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو میں نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بدعات کے خلاف ان کا جو کام تھا وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا. کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں. حضرات اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر گفتگو کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی بہت بڑا جو صاحب علم و فن ہو وہ کلام کر سکتا ہے. ہمیں کیا سمجھ ان کے مقام اور مرتبے کی؟ ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں، علماء کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں. ان پر کلام کرنے کے لیے، ان کے کام پر کلام کرنے کے لیے، ان کے اشعار پہ گفتگو کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے. اہل علم چاہیے جو کلام کریں ان کے کلام پر، ان کے کام پر کہ اس شخصیت نے کام کتنا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق، میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب،
جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیے ہیں حضرات، ہم ساری زندگی اس کا احسان نہیں چکا سکتے۔ یہ جو آج اس مسجد عثمانیہ میں بیٹھ کے آپ رسول کریم علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں، اور یہ جو نعتیں سنتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، سرکار کا نام آتے ہی جو آپ کا دل وجد میں آ جاتا ہے، یہ سارا صدقہ ہے، یہ فیضان ہے، اور یہ سارا فیض ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان کی دھرتی پر جب بے ادبی کا طوفان اٹھا، اور اس طوفان کے سامنے بند باندھنے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور پھر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو کلام ہے آپ کا، ابھی آپ نے بہت سی باتیں ان کی سنی، کاش ہماری مجالس کے اندر اسی کلام کو پڑھا جائے اور اس کلام کی شرح بیان کی جائے۔ آپ یقین فرمائیں، بعض جگہ آج مجالس کے اندر ایسا کلام پڑھا جاتا ہے جس میں کفریہ اشعار شامل ہوتے ہیں، کئی دفعہ عجیب و غریب قسم کا، لیکن جو امام اہل سنت کا کلام ہے، اس کلام کے ایک ایک لفظ کے اندر، ان کے ہر شعر کے اندر آپ کو رسول کریم علیہ السلام کی محبت و عشق چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ ان کے کلام کے ایک ایک شعر سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا جتنا کلام ہے حضرات، آپ پڑھتے جائیں، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اس میں بیان ہے، یا اللہ کے قرآن کا بیان ہے۔ ابھی ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہ العالیہ لاہور میں تشریف فرما ہیں، انہوں نے اعلی حضرت کے جو یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، یہ تقریباً 72 اشعار ہیں، اس کے 600 صفحات پر اس کی شرح لکھی ہے کہ اس سلام کا ہر شعر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور اس سلام کے اندر حضور کریم علیہ السلام کا پورا حسن و جمال اور سراپا اعلی حضرت نے بیان کیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں ایک لاہور میں ایک خوارج کے ایک عالم دین تھے، ان کا درس ہوتا تھا باٹی جامعہ نظامیہ کے باہر ہی قریب ایک ہال ہے، تو اس ہال کے اندر ان کا ہر ہفتے درس ہوتا تھا۔ مفتی صاحب اس وقت فرماتے میں پڑھتا تھا جامعہ نظامیہ میں، تو ہم بھی جاتے سننے، طالب علم کافی چلے جاتے تھے، تو ایسے بھی سنتے ہیں بھی کیا کہتے ہیں۔ تو وہ ایک بات اپنے درس میں اکثر کہتا تھا کہ یہ سنیوں کے پاس سوائے زلف و رخسار کی باتیں کرنے کے اور کچھ نہیں، پر جب دیکھو سرکار کے زلف و رخسار کی باتیں کرتے رہتے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس بات کا میرے دل پہ بھی اثر ہوا کچھ، کہ بھئی بات تو ٹھیک ہے، ہمارا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، ہم جب دیکھیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف و رخسار کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے وجد میں آ جاتے ہیں۔ کا اتفاق سے میں ان دنوں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سلام کو پڑھ رہا تھا، اور جب میں نے ان اشعار میں غور کیا اور ان کو پڑھا کہ اس میں تو مدنی تاجدار علیہ السلام کا پورا حسن و جمال امام محمد رضا نے بیان کیا ہے جی، تو فرمایا پھر میں نے اس پر لکھنا شروع کیا۔ یہ شرح سلام رضا بھی ان دنوں لکھی اور شاہکار ربوبیت بھی ان دنوں میں لکھی، انہی دنوں کے اندر۔ اور پھر میں نے اس کو پیغام بھیجا، کتاب بھی بھیجی، پیغام بھی بھیجا کہ یہ زلف و رخسار کی باتیں کرنا صرف ہمارا طریق نہیں، میں نے رسول اللہ کی احادیث میں یہ ساری جمع کر دی ہیں کہ یہ کام تو سیدنا صدیق اکبر بھی کیا کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق بھی کیا کرتے تھے، یہ تو وہ بھی کیا کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ضمناً بات آئی، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ان کا کہ وہ ہر روز صبح کے وقت مدینہ طیبہ کے راستوں میں کھڑے ہوتے، وصال مبارک کے بعد مدینہ طیبہ کے راستوں میں جا کے کھڑے ہوتے، کوئی یمن سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی شام سے آتے، قافلے آتے، وہ راستے میں روکتے، سلام کرتے، اور سب سے پہلے انہیں یہ سوال پوچھتے کہ آنے والے یہ بتا کہ کیا تو نے میری سرکار کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا میں نے زیارت کی، فرماتے تجھے اجازت ہے چلا جا، اور اگر کوئی کہتا کہ میں نے زیارت نہیں کی، اسے فرماتے تو پہلے میرے پاس بیٹھ، میں تجھے اپنے آقا کے حسن کی بات سناتا ہوں، تو میرے پاس بیٹھ، میں تجھے سرکار کی زلف کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
حضرات، یہ اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے کلام کی خصوصیت اور امتیاز ہے یہ کہ جو آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، گہرائی میں جائیں گے، آپ کا سینہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا مدینہ بنتا چلا جائے گا۔ آپ کو ایک ایک شعر کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ محبت بھی نظر آئے گی، عقیدت بھی نظر آئے گا، ادب بھی نظر آئے گا، پیار بھی نظر آئے گا، عقیدے کی اصلاح بھی نظر آئے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ نے تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا۔ میرے آقا کی مثل ممکن ہی نہیں۔ ہندوستان کی دھرتی پر جب یہ بات کہی گئی کہ معاذ اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے، یہ تحریریں لکھی گئیں، اس نظریے کو فروغ دیا گیا۔ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے مزار انور پر، جنہوں نے اس وقت امتناع النظیر لکھی تھی۔ امتناع النظیر اس موقع پر کتاب لکھی گئی، رد کیا اعلی حضرت سے پہلے کے بزرگوں نے بھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ممکن نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، وہ روایت آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام طبرانی نے، امام بہقی نے اور دیگر ابن عساکر نے اس کو نقل کیا۔ سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، لیکن آپ سے افضل کسی شخصیت کو نہ پایا۔ آپ سے افضل کسی شخصیت کو نہ پایا۔ اب اعلیٰ حضرت اس کو اپنے اشعار کے اندر بیان فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اکبر! کس طرح ترجمانی اپنے اشعار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی حالت، مثل ممکن ہی نہیں۔ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ نے بے مثل و بے مثال نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر! اور حضرات، میں مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے آپ ایک ایک لفظ ان کی شاعری میں دیکھیں، کس طرح عقیدہ بھی درست ہوتا ہے اور کس طرح اس شہر کی محبت کا چراغ سینوں کے اندر جلتا ہے۔ اللہ اکبر! حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حج کے ایام آتے ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں اپنی گفتگوؤں کے اندر، مدینہ طیبہ میں جانا تو حج کا حصہ نہیں، مدینہ طیبہ میں جانا حج کا حصہ نہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی، میڈیا پر بھی آگے پیچھے جگہ جگہ یہ ساری گفتگو ہمیں سننے کو ملتی ہے، وہاں جانا حج کا حصہ نہیں۔ اور سب سے پہلے میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، اس امت کے اندر سب سے پہلے یہ بات کرنے والا حافظ ابن تیمیہ، جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضور کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اہل سنت کے اور خوارج کے عقیدے میں، یہ فرق ہے۔ آج تک دور حاضر کے جتنے وہابیہ ہیں، سعودی عرب پر اس وقت ان کی حکمرانی ہے، ان سب کا یہی نظریہ ہے۔ اور آج بھی بارہا انٹرنیٹ پہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ سرعام یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، معاذ اللہ ایک مٹی کا ڈھیر ہی تو ہے، یہ جملے کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ وہاں جانا حج کا حصہ نہیں۔ بھئی ہم کب کہتے ہیں حج کا حصہ ہے؟ ہم بھی مدینہ طیبہ میں جانا حج کا حصہ نہیں مانتے۔
حج تو بڑے نچلے درجے کی بات ہے، ہم مدینہ منورہ میں جانا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حج تو بڑے نچلے درجے کی بات ہے، ہم مدینہ منورہ میں جانا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب اس کی اب ترجمانی کی، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اسی کے طفیل اللہ نے حج بھی کرا دیے، ہائے ہائے، دیکھیں نا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسی کے طفیل اللہ نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اللہ اکبر، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے دیکھیں کتنی خوبصورت پھر اپنے اشعار کے اندر امام قرطبی نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ حضرت کعب احبار انہوں نے بیان کیا کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ کبھی رات کے وقت آپ دیکھیں نا گنبد خضرا شریف کو ڈارک نظر آتا ہے کلر۔ مولانا عبدالحادی صاحب ایک دن فرمانے لگے، میں نے پوچھا حضرت مولانا قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھی جب شام کو گنبد خضرا کی طرف مغرب کے بعد رات میں نظر اٹھاتے ہیں تو یہ اس وقت ڈارک کلر نظر آتا ہے۔ فرمایا مولانا اس وقت ملائکہ کی کثرت ہوتی ہے جو اپنے نورانی پر حضور کے روضے سے مس کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں، رات والے صبح والے جا رہے ہوتے ہیں۔ 70,000 جو ایک مرتبہ آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ عرش والے آمدے ایک بار مڑ نہ آمدے، اپنی امت نو نبی مڑ مڑ بلاندے رہن گے۔ یہ امتی پر کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، اللہ اکبر، کتنا کرم ہے۔ وہ روضہ انور کا طواف بھی کرتے ہیں، اپنے پر حضور کے قبر انور سے مس بھی کرتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت اسے بیان فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہیں۔ چھائے ملائکہ ہیں، لگاتار ہے درود، چھائے ملائکہ ہیں، لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے، بدلی میں بارش درر کی ہے، اللہ اکبر، کیا انداز ہے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا۔ تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہیں نصیب، تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہیں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا جبریل امین کا ذکر فرماتے ہیں۔ دیکھیں ملائکہ بھی مشتاق رہتے تھے، سیدنا جبریل امین بعض روایات سے حضور اجازت ہوتی ہے تو پھر آتے ہیں، دل چاہتا ہے بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضری۔ حضرات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ سے محبت، اس خاک کے ذروں کا جو ادب اور تعلیم ہمیں دی ہے قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے۔ کیوں؟ ہمارے ایمان کی کل کائنات گھومتی ہے مدینہ طیبہ کے گرد، ایمان کی کل کائنات گھومتی ہے سرکار کی ذات اقدس کے گرد۔ ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب بندہ ہر شے سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے لکھا، بڑا خوبصورت یہ بھی شعر ہے۔ میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اشعار کے اندر بھی عقیدے کی اصلاح ہے، اللہ اکبر۔ حضرات امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے غالباً ہم عصری بزرگ ہیں، یہ بڑے عاشق رسول تھے۔ جس طرح ہندوستان کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام ہے، اس طرح بیروت کی دنیا میں امام نبھانی کا نام ہے، عاشق رسول۔ بے شمار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی۔ محدث مولانا محمد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کوٹلی لوہارا والے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا میں نے باب السلام کے باہر ایک بڑے نورانی وجیح شکل بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، باب السلام کے باہر ادب سے بیٹھے ہوئے حاضری سلام پیش کر رہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ امام نبھانی ہے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔
یہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین گزرے، مولانا محمد شریف، فرماتے ہیں میرا جب تعارف ہوا ان سے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے پوچھا میں نے جا کے سلام عرض کیا اور عرض کی کہ مجھے ساتھ لے کے اندر چلیں اور میری سفارش کریں سرکار کی بارگاہ میں، دعا کر دیں میرے لیے، آپ بزرگ ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، باب السلام کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کتے کا کام چوکھٹ پہ بیٹھنا ہے۔ اللہ کیا ادب والے لوگ تھے، کیا ادب تھا ان کا، کیا تعظیم ہے، کیا پیار ہے۔ حضرات ہماری تاریخ کے اندر ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو شہر نبی میں داخل ہی نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے تھے، وہ کہتے تھے میری کیا مجال، میرا وجود اس قابل نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے شہر میں داخل بھی ہو سکوں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا اکثر، آپ کبھی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آج اس ادب، محبت اور تعظیم کا ذکر ہی نہیں ہے جو ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اور اعلی حضرت نے جس ادب محبت کی تعلیم ہمیں دی تھی۔ امام مالک کتنا بڑا نام ہے دنیا علم و عشق کا، پوری زندگی نبی کریم علیہ السلام کے مبارک شہر میں کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، پوری زندگی امام مالک نے شہر نبی میں کبھی پیشاب نہیں کیا، رفع حاجت کے لیے شہر سے کافی دور باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، پوری زندگی رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک شہر کی گلیوں کے درمیان میں نہیں چلے، کناروں سے لگ کر پشت دیوار سے لگتی ہے اور جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے کیوں؟ فرمایا مالک ڈرتا ہے کہیں اس کا قدم اس جگہ نہ آ جائے جہاں مدینے والے کی قدم لگے۔ حضرات امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے جو ادب سکھایا وہ تسلسل ہے، وہ جو اسلاف سے انہوں نے پایا تھا ادب، اس کی تعلیم ہمیں دی امام احمد رضا نے۔ لوگ آج کہتے ہیں ان کے مزاج میں شدت تھی، شدت نہیں تھی، وہ فنا تھے اپنے محبوب کی محبت کے اندر، کہ اپنے محبوب کے نام پر ذرا سی بے ادبی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ غیرت ایمانی ہونی چاہیے ہر بندہ مومن کے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی ابھی اسلام نہیں جب لائے تھے تو ایک دفعہ تماچا لگا دیا تھا، انہوں نے کوئی بات کی سرکار کے مارے میں تھپڑ لگا دیا، ان کا آقا میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ گردن تن سے جدا کر دیتا۔ جب تک ایمان اس معراج پہ نہ پہنچے مومن کا، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دور صحابہ سے لے کر اپنے وقت تک کے جتنے وہ لوگ تھے ان کی جو ادب کی تعلیم تھی وہ پیغام ہم تک پہنچایا امام احمد رضا نے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی، امام شافعی فرماتے ہیں میں نے دیکھا بڑے قیمتی گھوڑے آپ کے پاس تھے، لیکن کبھی زندگی میں امام مالک کو میں نے مدینہ منورہ کے اندر سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتے مجھے شرم آتی ہے میں اس شہر کی گلیوں میں سواری پہ بیٹھوں جس میں مدینے کے تاجدار چلا کرتے تھے۔ اور پھر حضرات ادب کا صلہ اور انعام یہ ملتا ہے۔ پھر امام مالک کہتے ہیں یہ مجھ پہ کرم ہے اللہ کا، میں جس دن سے بالغ ہوا ہوں میرے وصال تک میری زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں جب مجھے سرکار کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضرات وہاں تو جبریل امین علیہ السلام خادم بن کے ٹھہرے، ان گلیوں کے اندر کتنی مرتبہ آئے۔ امام نبہانی نے لکھا، وہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے، 12 مرتبہ پوری سیدنا آدم علیہ السلام کی لائف کے اندر۔ فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے، پھر فرمایا حضرت نوح کے پاس 50 مرتبہ جبریل امین آئے، اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، وہ روایت نقل فرمائی میں امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ جبریل امین آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے۔ یہ وہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ میرے آقا کی ذات ہے، جہاں سیدنا جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ تشریف لائے، 24,000 مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر
اللہ اکبر. اعلی حضرت نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا. چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت. اور پھر آگے اللہ اکبر ارشاد فرماتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے. تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے. اللہ اکبر. اور پھر حضرات محترم وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. حضرات اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تعلیم، ادب، محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو اشعار ہیں، ان کی روشنی میں کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ العزیز عرض کرنی ہے. پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب جو ہے وہ ہم لے جائیں گے. بدقسمتی آج یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں کہ ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، ادب کیا چیز ہے اور عمل کیا چیز ہے، ادب اور عمل کے اندر توازن کیا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر اس طرف بھی بڑا متوجہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں اپنے اشعار کے اندر. فرماتے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ با ادب جھکا لو سر دلا. با ادب جھکا لو سر دلا. اے دل اپنا سر ادب سے جھکا لے. با ادب جھکا لو سر دلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا. کہ میں نام لوں گلو باغ کا. گلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. گلے تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. اب دو جگہ یہ لفظ یہاں استعمال کیا اعلی حضرت نے. اللہ اکبر. توجہ ادھر رکھیں گے. دیکھیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے، دل سے فدا ہو جائے، قربان ہو جائے دل سے ان کی عزت پر. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. مرے دل سے. اللہ اکبر. اور پھر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت اس کے اندر ارشاد فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اللہ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. حضرات قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو ادب اور محبت کی تعلیم دی ہے نا، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اپنے اشعار کے اندر بیان فرمایا. میں ایک بات یہاں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حجرات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بتائے. اس میں سے ایک ادب اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر جو ارشاد فرمایا نا، وہ یہ ہے کہ ایمان والو تم اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایک تو آواز اونچی نہ کرو، اور دوسرا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے حبیب کی بارگاہ میں اس طرح نہ کرنا، میرے حبیب کی بارگاہ میں۔ اس مبارک آیت کے اندر حضرات محترم ایک بڑی بنیادی بات حضرت علامہ مولانا خالد رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، بڑا ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ دو باتیں بیان ہوئیں اس کے اندر، فرمایا اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، دوسرا میرے حبیب کی بارگاہ میں اس طرح نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر بالفرض تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی آواز کو اونچا کر دیا تو پتہ ہے اس جرم کی سزا کتنی ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ جرم کتنا بڑا ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ ادب اور عمل کے اندر توازن اس کے اندر بیان ہوا ہے، بڑی باریک باتیں۔ حضرت شیخ عبداللہ سراج الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، حضرت شام کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہاں میں آپ حضرات کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، آخری حصے کے اندر آپ میری جانب تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو کے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ دو باتیں بیان ہوئی، آواز اونچی نہ کرنا، آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے حبیب کو نہ بلانا۔ اگر تم نے اپنی آواز اونچی کر دی تو سزا یہ ملے گی کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر اور اس کا احساس تک نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا کہ میں لٹ گیا ہوں۔ حضرات کیا جرم کیا؟ آواز اونچی کی، نہ نماز کا انکار کیا، نہ روزے کا انکار کیا، نہ حج کا انکار کیا، نہ زکوٰۃ کا انکار کیا، نہ کسی اور عمل صالح کا انکار کیا۔ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، شریعت کی کسی تعلیم کا اس شخص نے انکار نہیں کیا، فقط اس کی آواز اونچی ہو گئی، فقط اس نے ایک بے ادبی کر دی، اور بے ادبی بھی یہ کہ اس کی آواز اونچی ہو گئی بارگاہ مصطفیٰ میں، باقی سارے اعمال وہ بجا لا رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کے ہاں کس قدر اہمیت کا حامل۔ باقی سارے اعمال شریعت کے انسان ادا کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز ہو رہی ہے۔ جرم کیا تھا؟ آواز اونچی ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا بے ادبی میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی اگر کی ہے تو مجھے ان اعمال سے کیا غرض جو ساری زندگی تو بجا لاتا رہا، مجھے تو عمل وہ چاہیے جس میں میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب بھی شامل۔ اور پھر مزے کی بات ہے، بڑی باریک بات ہے کہ اللہ کریم نے موازنہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے نہیں کیا، سرکار کی آواز سے کیا۔ ذات سے، ذات کی بات نہیں، جو آپ کے دہن مبارک سے جو آواز نکلتی ہے نا، اس آواز کی بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ فرمایا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ نا تو اس میں عبارت النص کے اندر تو یہ بات سمجھائی کہ آواز نیچی رکھنا، اور اشارت النص کے اندر یہ بات سمجھائی کہ جاتے ہی خود اپنی گفتگو کا آغاز نہ کر دینا، پہلے خاموشی سے بیٹھ کر میرے حبیب کے کلام کو سننا، اور پھر دیکھنا کہ حبیب کی آواز کا لیول کتنا ہے،
پھر اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے دھیما اور نیچا رکھنا. اگر اس ادب کو بجا لاؤ گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور اگر تمہاری آواز کا لیول اونچا ہو گیا تو تمہارے زندگی بھر کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. موازنہ آواز سے کیا. اب میں یہاں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو کے بعد کہ جو آواز میں برابری پسند نہیں کرتا وہ ذات میں برابری کیسے پسند کرے گا؟ جو آواز میں برابری پسند نہیں کر رہا چہ جائے کہ دنیا ذات میں برابری کے دعوے کرتی پھرے. کہا خبردار تمہاری آواز اگر میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہوئی نیچے رکھنا، اور قیامت تک کے لیے یہ حکم عام ہے. آج بھی روضہ انور پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں بالکل پست دھیمی، ایسے جیسے جسم میں جان نہ ہو انسان کے اور کھڑا ہو بندہ. بلکہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہو رہا ہو نا، جہاں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہو، اس مجلس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی آواز اونچی مت کرو. جو آداب نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر حضور کی بارگاہ کے تھے، وہی آداب آج ذکر سرکار کی مجلس کے بھی ہیں. یہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اس پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. تو فرمایا کہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. آواز اونچی ہوگی اعمال تباہ ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. جو آواز میں برابری اپنے محبوب کی پسند نہیں کرتا وہ ذات میں برابری کب پسند کرے گا؟ اور اگر کسی نے آواز میں برابری کی اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں چلی گئیں. تو جو ذات میں برابری کے دعوے کر رہا ہے اس کو اپنی سزا کا تعین خود کر لینا چاہیے کہ کیا حال ہوگا اس کا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے متوجہ کیا ہے ہمیں اس جانب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلکہ ایک شعر آگے اس میں آپ نے فرمایا یہ ادب کے بلبل بے نوا. آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے ایسے محسوس ہوتا تھا باہر سے آنے والوں کے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں، ہلتے نہیں تھے، پرندے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے ہاں تو آج عجب تماشے آ گئے نا، ہو ہا اور کھڑے ہو جاؤ اور لمبے پڑ جاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب سلسلے ہماری مجالس کا آج حصہ بن گئے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا، یہ ادب کہ بلبل بے نوا، یہ ادب کہ بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، کبھی کھل کے نہ کر نہ سکے نوا. نہ ہوا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے. خاموشی ہے. یہ آداب ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے. اور حضرات محترم وقت جو ہے وہ اب کافی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے اشعار تھے جن کی کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ تو عرض کر دیں اور کچھ رہ گئیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز وہ ضرور عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے امام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے. اور آخر میں یہ چند ایک باتیں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی بڑی ضروری ہیں. یہ فتاوی رضویہ شریف کی 12ویں جلد کے اندر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے لوگوں، اس امام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. آج بدقسمتی سے اہل سنت اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے. ہمارے نوجوان پریشان ہیں، ہم ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. علم کے میدان میں ہم پیچھے، تحقیق کے میدان میں ہم پیچھے. ہمارا نوجوان اپنے عقیدے کو نہیں جانتا. لائبریریاں ہماری ویران، مدارس ہمارے ویران.
آج سے 100 سال پہلے ہمارے امام نے ہمیں متوجہ کیا تھا کچھ باتوں کی طرف. اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں اپنے وسائل کو استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ سنیوں کا پیسہ اور سنیوں کی رقم کن کاموں پہ خرچ ہو رہی ہے. آپ نے فروغ اہل سنت کے لیے یہ چند چیزیں فتاوی رضویہ شریف کی 12ویں جلد کے اندر بیان کی ہیں. پہلی بات ان کے اندر آپ فرماتے ہیں عظیم الشان مدارس کھولے جائیں جہاں باقاعدہ ایجوکیشن سسٹم ہو، آنے والوں کی علمی پیاس کو بجھایا جائے. یہ پہلی چیز امام احمد رضا اس کے اندر بیان فرماتے ہیں. آج مستحبات پر، جلوسوں پر اور دیگر معاملات پر بے تحاشا رقومات ہماری خرچ ہو رہی. اور اب محافل نعت کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. بعض ایسی مجالس ہیں جن پہ 40 50 ہزار پاؤنڈ لگ جاتا ہے. علمی مراکز ویران، خانقاہی سسٹم تباہ و برباد. وہ جو مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت کے ذرائع تھے وہ پیسوں کے حصول کے ذریعے رہ گئے. امام احمد رضا نے جس طرف متوجہ کیا اس چیز کو ہم بھلا بیٹھے. پہلی بات سب سے زیادہ زور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فروغ علم پہ دیتے ہیں. دوسری بات لکھتے ہیں طلبہ کو وظائف دیے جائیں تاکہ وہ علم دین کے حصول کے لیے مائل ہوں، انہیں فکر فاقہ نہ ہو. آج اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عرس کی تقریب میں آنے والوں، ہم میں سے کوئی شخص اگر کسی ایک طالب علم کی ذمہ داری اپنے حصے میں لے لے کہ میں اپنی زندگی میں 1 2 4 رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے خادم تیار کروں گا اور یہ میری زندگی کا مشن رہے گا، تو یقیناً اسے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نصیب رہے گا. پھر تیسری بات آپ فرماتے ہیں مدرسین کو اچھی تنخواہیں دی جائیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا طلباء کی جانچ پڑتال کی جائے، جس کام کے زیادہ مناسب ہو اسی محاذ پر اس کی ڈیوٹی لگائی جائے. ایک پورا تھنک ٹینک کا تصور امام محمد رضا نے دیا ہے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں جب طلباء تیار ہو جائیں، جو تیار ہو جائیں انہیں تنخواہیں دے کر پورے ملک کے اندر پھیلایا جائے تاکہ وہ تحریراً تقریراً واضن اشاعت دین و مذہب کریں. رجال دین کی تیاری کی جانب امام محمد رضا نے متوجہ کیا ہمیں. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں حمایت مذہب اور رد بد مذہباں میں مفید کتب رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کروائے جائیں، رائلٹی دی جائے، پیسے دی جائے، خدمت کی جائے. ایسے لوگوں سے کام لے کر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے لٹریچر عام کیا جائے. یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں تصنیف شدہ اور نو تصنیف شدہ رسائل عمدہ خوش خط اچھی کوالٹی میں چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کیے جائیں. یہ اگلا پوائنٹ اس میں لکھا ہے. پھر فرماتے ہیں شہروں آپ کے سفیر نگران رہیں، جہاں جس قسم کے واعظ کی، مناظر کی یا مصنف کی حاجت ہو وہ اس کو اطلاع دیں اور فوراً آپ کی ٹیمیں اس مقام پہ پہنچ جائیں. یا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگلی بات اس میں لکھتے ہیں. پھر اگلی بات فرماتے ہیں اللہ اکبر جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش کے اندر مشغول ہیں انہیں وظائف دے کر فارغ البال بنایا جائے، ان کی معاشی ضرورت کو پورا کیا جائے، انہیں باقی کاموں سے ہٹا کر فقط خدمت دین کے لیے مخصوص کیا جائے. یا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ. پھر آگے فرماتے ہیں آپ کے مذہبی اخبار ہونے چاہیے، وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں قیمت کے ساتھ اور مفت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچنے چاہیے. پھر آخری بات اس کے اندر فرماتے ہیں اپنے وسائل کو مجتمع کر کے ان کاموں کے اوپر خرچ کرو. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نقل کرتے ہیں
کہ آخری وقت میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ یہ 10 نکاتی فارمولہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں، ہمارے امام نے اپنے وسائل کہاں خرچ کرنے کی تلقین ہمیں کی ہے، علم کے میدان میں کس طرح ہم نے آگے بڑھنا اس کی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آخر میں نے عرض کرنی تھی۔ حضرات یہ بڑی ضروری بات ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہوئی نا جب، تو وہ سرکار کی خدمت میں آئے کہ والدہ فوت ہو گئی، کسی چیز کے لیے صدقہ کرنا چاہتی تھیں، کر نہ سکیں، اگر میں کروں تو میری ماں کو اس کا ثواب ملے؟ فرمایا ہاں ملے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز صدقہ کروں؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا پانی صدقہ کر۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں کنواں بنوا دیا، فرمایا سعد جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پانی صدقہ کرنے کا حکم کیوں دیا سرکار نے؟ آپ فرماتے تو کھانا بنا کے تقسیم کر دے، فلاں کام کر دے، مسجد بنوا دے۔ ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی یہاں پر، فرمایا پانی صدقہ کرنے کا حکم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کہ اس وقت مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اپنی امت کو یہ دی کہ ایصال ثواب کرتے وقت اس دور کے مسلمانوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھا کرو، جس شے کی ضرورت ہو ایصال ثواب کے لیے اپنی رقم اسی کام میں لگاؤ۔ آج لٹریچر کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے، فروغ علم کی ضرورت ہے، آج ہمارا پیسہ ان کاموں پہ لگنا چاہیے جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کچھ باتیں تھیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، اللہ کریم ان کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اللہ کریم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔